الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے والے درس میں ہم لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے امرؤ القیس کے اس معلقے کے اندر وواد کجوف العیر قفر قطعته به الذئب یعوی کالخلیع المعیل. اور یہ مطلب ایک اپنی زندگی کا ایک ایسا وقت ایسے لمحے کی بات بتا رہا ہے جس میں مطلب یہ پریشانی ہے. شاید کہ یہ وہ وقت ہے جب اس کے گھر والوں نے اس کو بھگا دیا تھا اور ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، تو شاید اسی ٹائم کی یہ بات ہے. ویسے ان اشعار کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں لیکن زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر ہے، اور وہی جو پیچھے مطلب ایک بھیڑیے کا تذکرہ تھا، اس نے پیچھے والی لائن میں اس نے کہا تھا کہ میں نے بہت سی ایسی وادیوں کو پار کیا ہے جو بالکل سنسان تھی، جہاں مطلب ڈر لگتا تھا جانے سے، جانور وغیرہ تھے ہر طرح کے وہاں. تو ایسی وادی اور اس کی وادی کی مطلب جو ہے خوفناکی کو اس نے تشبیہ دی تھی مطلب عیر نامی شخص کی تباہ شدہ وادی سے، یا کہ فائدہ سے خالی ہونے میں گدھے کے پیٹھ سے یا پیٹ سے جو بھی کہہ لیں. تو کہہ رہا ہے کہ وہاں میں نے اس کو سفر کیا تھا اور وہاں پر بھیڑیا کیا ہے چیخ مطلب زور زور سے چلا رہا تھا اس آدمی کی طرح سے جس کو اس کے گھر والوں نے کیا ہے بھگا دیا ہے، اور وہ آدمی آل و اولاد والا ہے. تو وہ کتنی تیزی سے چلائے گا، کتنی تکلیف سے چلائے گا. بھیڑیا ویسے ہی تیزی سے ویسے ہی تکلیف سے چلا رہا تھا، یا یہ کہ اسے جواڑی کی طرح سے مطلب بھیڑیا چلا رہا تھا جس جو جواڑی کی جوئے میں سب کچھ ہار چکا ہے اور وہ آل و عیال والا ہے. تو اس پر کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مصیبت ہوگی، وہ کیسے چلائے گا. تو بھیڑیا ویسے ہی چلا رہا تھا. تو بھیڑیے کے چلانے کو یا اس کی مطلب کہ چلانے کی شدت کو جو ہے بتانے کے لیے یہ اس نے خلیع معیل سے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور خلیع معیل سے مراد کیا ہے، یہ دو معنی میں نے اس سے پہلے کیا ہے بتایا ہے. تو یہ مطلب یہ بہت باریک سے بہت ہی دقت کے ساتھ جو ہے چیزوں کا وصف بیان کرتا ہے. تو مطلب یہ خصوصیت ہے اس کی جو ہے کہ مطلب وصف بیان کرنے میں کافی دقیق ہے. یعنی کہ بھیڑیا کا چلانا کیسے چلانا ہے وہ بالکل ایک دم دقت کے ساتھ اس کے جو تشبیہات ہیں، کنایات ہیں، استعارات ہیں یا وصف ہیں بہت ہی زبردست ہیں. اس کے بعد آج جو ہے پھر آگے والی جو لائن ہے، دو لائن پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے کہ شاعر آگے کہہ رہا ہے فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا عَوَى إِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَى إِن كُنْتَ لَمَّا تَمَوَّلِ كِلَانَا إِذَا مَا نَالَ شَيْئًا أَفَاتَهُ وَمَنْ يَحْتَرِسْ حَرْثِي وَحَرْثَكَ يُهْزَلِ. یہ دو لائنیں آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے جو ہے اس میں. اور سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے ہم اس کے جو المفردات الغریبہ ہیں ان کی شرح کر دیتے ہیں، ان کے معنی جان لیتے ہیں لغوی اعتبار سے. تو یہاں پر جو ہے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں، یہاں کہہ رہا ہے شاعر فَقُلْتُ لَهُ. قُلْتُ اس میں سب تعلیل شدہ کلمہ ہے یہ قُلْتُ، کیونکہ نصرہ سے ہے. نصر ینصر، نصرتو کے وزن پر ہے، تو نصرتو کے وزن پر یہ قُلْتُ کیسے آیا ہے؟ یہ صرف کی بحث ہے جو ہے. اس میں تیسری جماعت کی جو کتاب ہے اس میں قاعدہ نمبر 7 ہے، وہاں پر یہ چیز موجود ہے. وہاں پر جو ہے دیکھو گے تو وہاں پر ملے گا کہ قُلْتُ کیسے بنا ہے. یہ اصل میں یہ اس میں کیا ہونا چاہیے کہ باب نصرہ سے ہے، قال یقولو سے ہے. تو قال یقولو سے یا یہ نصرہ ینصرو سے ہے، تو اگر نصرہ کا واحد متکلم کا صیغہ کیا آئے گا؟ نصرتو آئے گا، فعلتو آئے گا. تو یہ بھی نصرہ سے ہے قال یقولو، تو یہ بھی کیا ہے فعلتو کے وزن پر آئے گا. لیکن یہ قلتو کیسے ہو گیا ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ اصل میں ہاں جی قولتو ہے. قولتو کے بعد پھر کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل فتح ہے، اس کو الف سے بدلا، وہ گر گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ قلتو بن گیا نا. پھر کیا ہوا قلتو؟ پھر قلتو کیسے بنا؟ اس کو دھیان سے پڑھو یا پھر سے امین السر میں یہ بات معمولی چیز اس میں ایک بار پڑھو. اس کو اگر پکڑ ٹائم ملے تو ایک بار جو ہے امین السیغہ کتاب کے اندر قاعدہ نمبر 7 میں اس کے آخر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر جو ہے جمع مؤنث غائب سے لے کر کے جمع متکلم کے صیغوں تک پھر کیا کیا جائے گا، فا کلمہ کو کون سی حرکت کب کب دی جائے گی، یہ سب باتیں ہیں. معلومات جو ہوتے ہیں سب کی مسئلہ ہے یہ جو ہے وہاں موجود ہے. وہاں دیکھو گے اگر ایک نظر وہاں پڑھو گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا عَوَى،
لما یہ لما جو ہے یہاں پر لما کے کئی صورتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ حرف ہوتا ہے مطلب جیسے کہ حرف جازم ہوتا ہے کہ جیسے لم یفعل یا لما یفعل. کبھی یہ شرط کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کیا ہے یہ حین کے معنی میں ہوتا ہے یعنی کہ وقت کے معنی میں ہوتا ہے, حینہ کے معنی میں ہوتا ہے جس کو ہم لما حینیہ کہتے ہیں. تو یہاں پر حینہ کے معنی میں ہے اور یہ اسم ہے. لما یہ اسم ہے, مبنی ہے, یہ مبنی علی السکون ہے. حینہ کے معنی میں قاعدہ نمبر 7 کے آخر میں ایک دم سب سے نیچے ہے. ابھی نہیں, ابھی اس چیز کو نہیں چڑھیں گے, کل بتانا ہے اس کو, ٹھیک ہے. پھر سے ایک بار پھر سے پڑھو, جو ہے اس کو پڑھنا دھیان سے. ایک بار قاعدہ نمبر 7 کے آخر میں ایک دم وہاں لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو دیکھنا. پھر ابھی بھی ٹائم پورا اسی گھنٹے چلی اسی میں چلی جائے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے کل شروع میں جو ہے کرنا, پڑھ کے آنا کل شروع میں انشاءاللہ. تو فقلت له لما ابا, یہاں پر جو ہے لما جو ہے یہ لما, اس کو لما حینیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حینہ کے معنی میں ہے. اور یہ لما پھر اس کا معنی کیا ہو گیا کہ یہ اسم ہے اور اس کے بعد جو یہ فعل ہے آوا, اصل میں ہے آوایا, یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے. تو آوا جو فعل ہے یہ فعل ہے اور اس کے اندر جو ہے ہوا کی ضمیر ہے جو کہ آوا کا فاعل ہے, جو کہ اسی ضیب کی طرف لوٹ رہی ہے, جو کہ یہ ضیب ہے. تو یہ فعل فاعل یہ مضاف الیہ ہو جائے گا لما کا, لما مضاف, یہ مضاف الیہ, پھر یہ ظرف ہو جائے گا مضاف الیہ قلت فعل کا. ان شأننا, شأن کے معنی معاملہ جمع شؤون, یا ان شأننا یا ان حالنا, حالت جو بھی حالت بھی کا معنی کر سکتے ہیں. قلیل الغنى, غنی غنی من مالدار ہونا ہوتا ہے, غنی من مالداری یہاں پر ہے. اور ان كنت لما تمولی, تمول معنی ہوتا ہے مالدار ہونا. تمول الرجل, آدمی کیا ہے صاحب مال ہو گیا یا مالدار ہو گیا, تو یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں تمول. متمول کہتے ہیں کہ مالدار. تو اردو میں بھی متمول استعمال ہوتا ہے کہ جو فراد میں متمول ہے یعنی کہ مالدار ہے, اس طرح سے. تو لما تمولی اصل میں ہے لما تتمولی, یہ باب تفاعل سے ہے اور اس کے اندر ایک تا اور تھی. ایسا ہوتا ہے کلام عرب میں کہ مطلب ایسا کہ دو تا آتی ہے تو حذف کر دیتے ہیں, کون پہلی گری دوسری گری کون گری, سب کی الگ الگ رائے ہیں, الگ الگ دلیلیں ہیں, ہمیں اس میں نہیں جانا ہے, ایک تا یہاں سے گری ہوئی ہے. تو یہاں پر اصل ہے لما تتمولی, تتقبلو جیسے آتا ہے تتقبلو, تو تتقبلو کو ہم کیا ہے تقبلو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک تا کیا ہے گر چکی ہے, تو اور اس کا معنی ہو گیا. اور یہ کون سا صیغہ ہے, واحد مضارع مضارع ہے, واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اس پر لما کیا ہے داخلہ ہے نفی کے لیے. اور یہ لم اور لما جو ہے اگر ہم اس میں پھر جائیں گے تو لم بھی پھر یہ حرف نفی ہے اور جازم بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ لما بھی حرف نفی ہے اور کیا ہے یہ بھی جسم دیتا ہے فعل مضارع کو. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لم جو نفی کرتا ہے وہ کیا ہے فعل مضارع کے اندر سے جو اس نفی کا جو معنی وہ بتاتا ہے وہ معنی کہ گزرے ہوئے زمانہ میں کسی خاص وقت میں کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. لیکن لما جب نفی کرتا ہے تو یہ لما مطلب جو ہے ابھی تک جو ابھی ہم بول رہے ہیں ابھی تک ماضی جتنا بھی گزرا ہے اس پورے کے پورے پیریڈ میں کہیں بھی کیا ہے وہ چیز نہیں ہوئی ہے. تو لما کیا ہوتا ہے استغراق کے نفی کے لیے ہوتا ہے. اور لم کیا ہوتا ہے کسی کا, جیسے کہ ہم کہیں گے کہ زید نے کیا ہے عصر کے بعد کھانا نہیں کھایا نا, کہ لم یاکل زید بعد العصر, تو یہاں لم آئے گا. لیکن کہے گا زید نے ابھی تک کھانا کھایا نہیں, تو لما یاکل زید نے کہ ابھی تک زید نے کھانا کھایا نہیں, کہ ماضی میں بالکل نہیں کھایا ہی نہیں. تو یہ معنی لم اور لما کے معنی میں فرق ہے مختصراً, جو یہ بھی چیزیں آگے گزر چکی ہوں گی. آگے آتے ہیں کلانا. کلا جو ہے یہاں بھی تھوڑی چیز بتانے مناسب سمجھتا ہوں. ایک کلمہ, دو کلمے آتے ہیں, ایک ہوتا ہے کلا اور ایک ہوتا ہے کلتا. کلا اور کلتا دو کلمے آتے ہیں. تاکید کی بحث میں اگر پڑھو گے کہ تاکید کی دو قسم ہوتی ہیں, ایک تاکید لفظی اور دوسری تاکید معنوی. تاکید لفظی ہوتا ہے کہ کسی کلمے کو دوبارہ مکرر کر کلا نہیں ہوگا غلط ہوگا, پھر اس کو کلا بنا دو کیونکہ کلا نہیں آتا ہے کبھی بھی. کلا آتا ہے کلتا آتا ہے, یہ دو کلمے آتے ہیں. اس میں غلط لکھا ہوگا جو ہے, ٹھیک ہے, کلا نہیں پڑھا جاتا ہے کہیں بھی. تو کلا ہے اور کلتا ہے, یہ دو کلمے ہیں. اور یہ دونوں کلمے جو ہے تاکید لفظی مانا کہ تاکید کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو مطلب توابع ہیں, اس میں سے تاکید ہے. تاکید کی پھر دو قسمیں ہیں, لفظی تاکید معنوی. تاکید لفظی کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو اگر ہمیں مؤکد کرنا ہے تو اسی کو دوبارہ اس کے بعد ایک بار پھر ذکر کر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ کلمہ مؤکد ہو جاتا ہے, چاہے وہ اسم ہو, فعل ہو, حرف ہو, کوئی بھی چیز ہو. اس کے بعد تاکید معنوی جو ہے, تاکید معنوی جو معنوی طور پر تاکید پیدا کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ آتے ہیں. ان میں سے کئی الفاظ ہیں, جیسے کہ آتا ہے
قلع ہے، کلتا ہے، کلن ہے، عامتن ہے، جمیعن ہے، اور نفسن ہے، عینن ہے، یہ سارے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ تاکید معنوی کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے انہی میں سے یہ بھی آتا ہے. اور اصل میں کیا ہے، یہ قلع اور کلتا جو ہے یہ لفظاً مفرد ہیں. یہ لفظاً دیکھیں گے تو یہ مفرد ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے، یہ تثنیہ ہے. اور یہ ان کا معنی جو ہے تثنیہ کا معنی ہے. اور اس کے بعد ایک پوائنٹ اس میں اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اضافت ہمیشہ کیا ہے، معرفہ کی طرف ہوتی ہے. ہمیشہ ان کی اضافت کیا ہے، معرفہ کی طرف ہوگی. اور ویسے بعض لوگوں کا اختلاف ہے کہ مطلب، لیکن ہم اس ان رائوں کی طرف نہیں جائیں گے جو مطلب زیادہ مطلب رائج ہے، یا ہوا کہ معرفہ کی طرف قلع اور کلتا کی اضافت کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قلع اور کلتا کی اضافت ہم معرفہ کی طرف کریں گے تو پھر دیکھیں گے وہاں پر دو صورت بنتی ہے. وہ مضاف الیہ وہ ضمیر ہے یا کہ اس میں ظاہر ہے، یعنی کہ قلع اور کلتا کا مضاف الیہ ضمیر ہے کہ اس میں ظاہر ہے. اگر قلع اور کلتا کا مضاف الیہ ضمیر ہے تو ایسی صورت میں اس کو تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا. یعنی کہ قلع جو ہے حالت رفع میں قلع پڑھا جائے گا، حالت نصب میں قلع پڑھا جائے گا، اور حالت جر میں قلع پڑھا جائے گا. جیسے کہ مررتو ہے نا، جانی الرجلان کلاہما، رأیت الرجلین کلیہما، مررت بالرجلین کلیہما. تو الگ الگ حالات میں کیا ہے قلع، اور ایسے ہی کلتا کو بھی کر دیں گے. یعنی کہ جاءتنی المرأتان کلتاہما، اور اس کے بعد کلتیہما اور کلتیہما، یعنی کہ نصب اور جر میں اس کو بنا سکتے ہو الگ سے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ قلع اور کلتا کی اضافت اگر کیا ہے، پہلی چیز تو ہوگی کہ معرفہ کی طرف اضافت ہوگی. پھر وہ معرفہ اگر کیا ہے ضمیر ہے تو اس کو جو ہے مثنیٰ کا اعراب دیا جائے گا. یعنی کہ اس کو ہم یہ تثنیہ کے ساتھ جو ملحق کچھ کلمات آتے ہیں وہ کیا ہے، یہ ہو جائے گا. یعنی کہ اس کو تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا. حالت رفع میں الف کے ساتھ آئے گا یعنی کہ قلع، اور حالت نصب میں کیا ہے قلع آئے گا، الف یا سے بدل جائے گی، اور حالت جر میں بھی کیا ہے قلع آئے گا، جیسا کہ تثنیہ میں ہوتا ہے. لیکن اگر قلع اور کلتا کی اضافت کیا ہے ضمیر کی طرف نہ کی جائے، کسی اسم ظاہر کی طرف کی جائے، تو ایسی صورت میں اس کو اعراب اسم مقصور کا دیا جائے گا. یعنی کہ اس کو اعراب کرتے کہیں گے یہ اسم مقصور ہے. اسم مقصور اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، اور وہاں پر تینوں حالتوں میں، یعنی کہ حالت رفع میں، حالت نصب میں، اور حالت جر میں، تینوں حالتوں میں کیا ہے وہاں پر اعراب کیا ہوگا، تقدیری ہوگا اس پر جو ہے نا. جیسے کہیں گے قلع ارجاء کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین. تو یہاں پر تینوں صورتوں میں قلع کا اعراب مقدر ہوگا. یعنی کہ پہلی صورت میں جو ہے حالت رفع میں کیا ہے ضمہ مقدر ہوگا اس سے قلع کی الف پر، اور حالت اس میں کیا ہے حالت نصب اور جر میں کیا ہے، حالت نصب میں کیا ہے وہ فتحہ مقدر ہوگا، حالت جر میں کسرہ مقدر ہوگا. ایسے ہی کلتا کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ چیز ہو گئی مختصراً. پھر ایک بار اختصار کے ساتھ کہ قلع اور کلتا یہ دو کلمے ہیں جو کہ دکھنے میں مفرد دکھتے ہیں، اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے، تثنیہ کا معنی ہوتا ہے. اور ان کی ضروری ہے کہ ان کی اضافت کیا ہے کسی معرفہ کی طرف کی جائے. پھر اگر وہ معرفہ کیا ہے ضمیر ہے تو ایسی صورت میں ان کا اعراب جو ہوگا وہ تثنیہ کا اعراب ہوگا. اور اگر وہ مضاف الیہ کیا ہے ضمیر نہیں اس میں ظاہر ہے تو ان کا اعراب اس میں مقصور کا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات اس میں اور ہے، اگر اس کی خبر لائیں گے جیسے کہ یہاں پر ہے کلانا. ابھی کلانا جو ہے یعنی کہ ہم دونوں، کلانا یعنی کہ ہم دونوں. اگر مؤنث کوئی اگر کہے گے تو کہے گی کہ کلتانا، یا اگر کہیں گے کلا کما یا کلتا کما یا کلا ہما یا کلتا ہما، چاہے کسی بھی غائب حاضر متکلم کچھ بھی کرو. لیکن اس کے بعد جب خبر اس کی ہم لائیں گے تو خبر میں بھی ہمارے لیے دو صورتیں جائز ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی قلع اور کلتا کی خبر کو ہم کیا لائیں، مفرد لائیں. کس چیز کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ قلع اور کلتا لفظاً مفرد ہے. اور دوسری صورت ہمارے لیے بھی جائز ہوتی ہے کہ قلع اور کلتا کی خبر کو ہم تثنیہ لائیں، کیونکہ قلع اور کلتا کیا کرتے ہیں، یہ دونوں معنی تثنیہ پر دلالت کرتے ہیں. اور یہ دونوں طرح کے اسلوب کلام عرب میں بکثرت پائے جاتے ہیں. کہیں پر ملے گا کہ مطلب قلع اور کلتا کی خبر جو ہے وہ مفرد آئی ہوئی ہے، اور کہیں پر کیا ہے تثنیہ آئی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں، اسی مثال کو لیتے ہیں، جیسے کلانا اذا ما نال شيئا افاته. کلانا
اذا ما نال شيئا افاته، اذا ما نالا، نالا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کلا کی طرف، افاتا کی ضمیر اسی کی طرف، دونوں میں ضمیریں کیا ہے؟ مفرد کی ضمیر ہے. تو ایسے ہی اگر کیا ہے خبر ہو تو کہیں گے کہ کلا الرجلان جاء، اور اگر اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کلا الرجلان جاء، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اس مثال میں کلانا کی جو اس کے بعد جو ہے جو خبر ہے کلانا اذا ما نال شيء افاتہ، تو افاتا جو ہے یہاں بھی جو ہے اس کی طرف کیا ہے؟ یہ مفرد لوٹا رہا ہے. اگر تسلیہ کی وجہ سے جیسے کلتا الجنتین، ایک مثال اور جیسے کلتا الجنتین آتت اکلہا، کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہاں پر قرآن میں جو آیا ہوا ہے کلتا الجنتین، کلتا ہے اور اس کے بعد جنتین اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر کے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا. آتت اکلہا، آتتا نہیں آیا ہوا ہے، تسلیہ نہیں، آتت مفرد آیا ہوا ہے. تو کہنے اور یہ اسلوب کیا ہے کلا، لیکن زیادہ بہتر کون ہے، زیادہ افضل کون ہے؟ زیادہ افضل یہی ہے کہ مفرد لایا جائے، یہی سے زیادہ مثالیں اسی کی طرف ملتی ہیں، لیکن دونوں جائز ہوتا ہے. تو یہ کلا اور کلتا کے بارے میں بات ہو گئی جو ہے. اس کے بعد اگر ہے کہ اذا ما نال شیئا، نال یا نالو کے معنی ہوتا ہے پانا، جی نالے نالوں میں پانا ہوتا ہے. شیئن کسی بھی چیز کو، افاتہ، افاتہ معنی ہوتا ہے فاتح فوتو معنی کیا ہے؟ ضائع ہو جانا، گم ہو جانا یا فوت کر دینا کسی چیز کو، کسی چیز کا مطلب ضائع ہو جانا. فاتح فوتو معنی ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا. افاتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ضائع کر دینا. اور اس کے بعد وہ یحترس، احترس یحترس، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مطلب کھیتی کرنا. حرسا اور احترسا دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، کھیتی کرنا، کہ مطلب کھیتی کرنا. یعنی کھیتی کرنا کیا ہوتا ہے کہ زمین کو جو ہے جوتنا اتنا، اس کو برابر کرنا، اس میں بیج ڈالنا، یہی اس کام کو کہتے ہیں حرسا یا احترسا. حرثی یہ جو ہے یہی مطلب مصدر ہے حرسا کا. وہ حرث کا یہ بھی واضح، یحزلی، احزل یحزل معنی یہاں پر کیا ہے؟ کمزور کرنا یا دبلا کر دینا، یہ معنی ہوتا ہے. یہاں پر آتے ہیں شاعر کہہ رہا ہے کہ فقلت له لما عوا ان شأننا قلیل الغنا ان كنت لما تمولی. یہاں امرؤ القیس کیا ہے اس بھیڑیے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یعنی کہ اپنی تکلیف کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے اس بھیڑیے کو دیکھ رہا ہے جنگل میں وہ چلا رہا ہے، تو تھوڑی سی مطلب وہ بھیڑیے سے بات تھوڑی کرے گا نا، بھیڑیے سے بات کرے گا، لیکن کیا ہے اپنے اندر کیا ہے ایک طرح سے بات کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے فقلت له، تو میں نے اس بھیڑیے سے کہا، لما عوا، جب وہ کیا ہے جب وہ چیخ رہا تھا یا جب اس نے چلایا یا چیخا، کہ ان شأننا، کہ تم اور ہم، ان شأننا اصل میں ہے ان شأنک و شأنی، لیکن کیا ہے متکلم کو کیا ہے مخاطب پر کیا ہے تغلیب دے، مطلب اس کو غلبہ دے کر کے اس کو تغلیب کہتے ہیں، کہ اس لیے کیا ہے ان شأننا، شأننا کہہ دے کہ ہم دونوں کا معاملہ. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان شأنک و شأنی. تو کہہ رہے کہ ان شأننا، ہم دونوں کی حالت قلیل الغنا، یعنی کہ کم مالداری کا ہے، یعنی کہ ہم دونوں کا معاملہ کم مالداری کا ہے. نہ تمہارے پاس کیا ہے کھانے پینے کا چیز ہے، نہ تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے، اور نہ ہی میرے پاس کیا ہے میں پہنچ والا ہوں، نہ تم پہنچ والے ہو، نہ میں پہنچ والے ہوں، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. ان شأننا قلیل الغنا، بھیڑیے کو کہہ رہا ہے کیونکہ بھیڑیا بھوک سے چلا رہا ہے، یہ سمجھا کہ بھوک سے چلا رہا ہے، پریشان ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ میں بھی پریشان ہوں، میرے پاس بھی کوئی چیز ہے نہیں کوئی خاص. تو کہہ رہا ہے کہ ان شأننا، ہم دونوں کا معاملہ قلیل الغنا، یعنی کہ کم مالداری کا ہے. ان کنت لما تمولی، اس شرط کے ساتھ کہ اگر تو در حقیقت جیسے چلا رہا ہے، اگر تو حقیقت میں ایسے ہی ہے، اگر تو نے ابھی تک تو اگر مالدار نہیں ہوا ہے، اے بھیڑیا، اگر تیری حالت جیسے لگ رہی ہے، اگر حقیقت میں ویسے ہی ہے اور تو ابھی تک کیا ہے مالدار نہیں ہوا ہے، مطلب تیرے پاس کوئی چیز ہے در ہے ہی نہیں، مطلب بالکل سچے میں حقیقت میں نہیں ہے، تو تیری حالت اور میری حالت کیا ہے؟ بالکل ایک جیسی ہے. تو بھی کیا ہے مطلب بے چارگی کی حالت میں ہے اور میں بھی کیا ہے بے چارگی کی حالت میں ہوں. تو کہہ رہا فقلت له، تو میں نے اس بھیڑیے سے کہا جب وہ چلایا، ان شأننا قلیل الغنا، کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کم مالداری کا ہے. ان کنت لما تمولی، اگر در حقیقت تو ابھی تک مالدار نہیں ہوا، یعنی کہ ابھی تک تجھے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگی ہے. اس کے بعد کہہ رہا کہ کلانا اذا ما نال شیئا افاتہ، اور ہم دونوں میں سے، ہم دونوں جب کوئی چیز پاتے ہیں، افاتہ تو اس کو اڑا دیتے ہیں، کھا پی کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، کوئی چیز بچا کے رکھتے نہیں ہیں. ومن یحترس حرسی وحرسک یحزلی، اور اس طرح سے احترس یحترس کے معنی کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے مطلب کام کرنا، کھیتی کرنا، مطلب اگر جو آدمی کھیتی کرے گا، حرسی یعنی کہ میری کھیتی کی طرح سے اور تمہاری کھیتی کی طرح سے، یہ لفظی معنی ہوگا. لیکن جو آدمی کیا ہے خرچ کرے گا، یا جو آدمی کیا ہے چلے گا میری طرح سے یا تمہاری طرح سے، یحزلی، تو اس کو کیا ہے کمزور کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ دبلا ہو جائے گا. اس کی حالت یہی ہوگی کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں کچھ لگتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوگا جو کہ آج ہم دونوں کیا ہے دیکھ رہے ہیں.
تو کلانا جو ہے اذا ما نال شیئا افاتہ، یہاں پر کلانا جو کیا ہو جائے گا مضاف اور مضاف الیہ یہ مبتدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اذا کیا ہے یہ اس میں شرط ہے ما زائدہ ہے، اور نالا شیئا یہ جملہ ہے جو کہ فی محل جر مضاف الیہ ہے اذا کا۔ افاتہ افاتہ فعل، اس کے اندر ہوا کہ ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے کلانا کی طرف، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ لفظ مفرد ہے اور ہو مفعول بہ ہے، اور اذا اور اپنے ما بعد جو مضاف الیہ اس کو مل کر کے یہ ظرف ہو گیا مقدم افاتہ پر، تو یہ کیا ہو جائے گا اذا ما نال شیئا افاتہ، یہ پورا کا پورا خبر ہو جائے گا کلانا کا۔ اور اس کے بعد ومن یحترس حرسی وحرسک یحزلی، اور یہ اسلوب شرط ہے، اور پہلے والے میں فقلت له لما ابا ان نشی، یہاں پہ لما یہ کیا ہے مضاف ہے، اسم ہے، ابا مضاف الیہ ہے، یہ قلت سے متعلق ہے۔ ان شأننا یہ قلیل الغنا ان كنت لما تمول، یہ واضح ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، شأننا اس کا اسم ہے، قلیل الغنا ان کی خبر ہے، ان كنت لما تمول ان حرف شرط ہے، اور کنتا اس کے بعد ہے کنتا، یہ کانا کیا ہے کانا ہے، اس کے اندر تا جو لگی ہوئی یہ اسی کا اسم ہے، اور لما تمولی یہ جملہ اس کی خبر ہے، اور کنتا لما تمولی یہ پورا کا پورا جملہ ان کا کیا ہے مطلب فعل شرط ہے یا جملہ شرط ہے، اور جو جملۃ الجواب ہے وہ محذوف ہے جس پر کیا ہے سیاق دلالت کر رہا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔